پڑھ تو رہا ہے قرآن کی آیت، پڑھ تو رہا ہے حدیث رسول، لیکن جو بات اس سے نکال کے بتا رہا ہے وہ اس کی اپنی منشاہی ہے، تو آپ یہ بات سمجھ لینا کہ یہ آدمی گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ حدیث رسول کے انکار کی بات نہیں، بلکہ قرآن کی آیت یا حدیث رسول سے جو معنی تم سمجھنا چاہتے ہو، 1400 سال تک امت کے علماء نے یہ معنی اس سے نہیں لیا ہے۔ آپ اگر وہی حدیث رسول جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے، آپ جا کے اس حدیث کے اس کتاب کے لکھنے والے عالم دین کے عقیدے میں دیکھیں، آپ کو نہیں لگے گا کہ اس حدیث سے کبھی ان علماء نے حضرت معاویہ کے حق میں یا کسی صحابی کے حق میں وہ مسئلہ سمجھا جو مسئلہ آج یہ لوگ سمجھانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے اس اختلاف کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ میں سے حضرت علی اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی جماعت حق سے زیادہ قریب تھی، لیکن حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی جو جماعت تھی وہ بھی حق پر تھی، البتہ حق پر حضرت علی کی جماعت زیادہ قریب تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطل پر کوئی نہیں تھا، باطل پر کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں جس وقت جنگ ہو رہی تھی نا، اس وقت ایسا نہیں کہ صحابہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے اور آپس میں لڑتے رہے، نہیں، صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی تھی جو دونوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا فتنہ ہے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں دور رہنا چاہیے۔ آپ بتاؤ اگر یہ کفر و ایمان کی لڑائی ہوتی، اگر یہ حق و باطل کی لڑائی ہوتی، اگر یہ ایسی جنگ ہوتی کہ اس کے بغیر حضرت علی کی محبت کا ثبوت آپ نے نہیں دیا تو کیا صحابہ پیچھے رہتے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا اور آپ کا یہ جو اجلاس ہے حرمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان کے تحت منعقد ہوا ہے۔ اس عنوان کا جو بنیادی پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ صحابہ بھی محترم ہیں اور اہل بیت بھی محترم ہیں۔ اسلام نے ہمیں دونوں کا احترام کرنے، دونوں سے محبت کرنے اور دونوں کی محبت کو اپنا دین و ایمان سمجھ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بنیادی مسئلہ ہم اور آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ صحابہ سے محبت کرنے کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ خاندان رسول، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کی جائے یا ان کی گستاخی کی جائے یا ان کی شان میں کسی قسم کی کمی کی جائے، ان کے لیے دل میں کسی قسم کا غلط جذبہ رکھا جائے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ اور وہیں اہل سنت والجماعت کے پاس آل بیت رسول سے محبت کا مطلب، آل بیت رسول سے عقیدت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے کسی قسم کی ناراضگی یا صحابہ کرام سے کسی قسم کی دشمنی کی بات کی جائے۔ یہ دونوں ساتھ تھے، ساتھ ہیں، اور اہل سنت ان دونوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ گروہ شیعہ کا ہوا، رافضی شیعہ، جنہوں نے آل بیت سے محبت کا مطلب یہ بتایا کہ جب تک صحابہ سے دشمنی نہیں کرو گے آل بیت سے محبت تمہاری سچی نہیں ہوگی۔ اور ان کے مقابلے میں نواصب، یہ ایسا گروہ تھا جس نے آل بیت رسول سے دشمنی کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، ہم اہل حدیثوں کا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں آل بیت رسول سے بھی محبت کرنی ہے۔ حاضرین گرامی، میرا اپنا جو عنوان ہے اس عنوان کا اس بنیادی مسئلے سے اصل میں تعلق ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ تاریخ اسلام میں آپ جانتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں دو بڑی جنگیں ہوئیں۔ جنگیں تو کئی ہوئیں لیکن دو جنگیں بڑی مشہور ہوئیں، ایک جنگ جمل اور دوسری ہے جنگ صفین۔ جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ دو جنگیں ہوئیں۔
آپ کو میں سے جو حضرات پڑھے لکھے ہیں یا آپ نے اس موضوع کو پہلے سنا ہے ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کچھ شرپسندوں نے بغاوت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا بغاوت کر کے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد لوگوں نے حضرت علی کو جب منتخب کیا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں میں جو انتشار کی فضا پیدا ہوئی ہے اسے ختم کر کے خلافت کو مضبوط کرنا، مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کرنا، اجتماعیت کو مضبوط کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے، خلیفہ وقت کو شہید کرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو شہید کرنے والے جو ظالم تھے ان کو گرفتار کر کے ان کو بھی سزا دینا، یہ بھی حضرت علی کی ذمہ داری تھی. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے. اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کے خاندان سے حضرت معاویہ ہیں اور خاندان کے سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں رہنے والے شخص کی حیثیت سے اور قریبی رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو شہید کر دیا جائے مظلوم بنا کر اس کے ولی کو ہم نے سلطان یعنی ہم نے یہ اختیار دیا ہے. اس آیت کی روشنی میں حضرت معاویہ سمجھتے تھے میں ذمہ دار ہوں کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کروں. اب یہ جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو لے کر اصل میں ایک اختلاف ہوا. وہ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ حضرت علی اس رائے رکھتے تھے، حضرت علی کی سوچ تھی، ان کی سمجھ تھی، ان کا اجتہاد تھا کہ سارے مسلمانوں کو پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے سارے میرے حوالے ہو جائیں، میری ذمہ داری میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ مرکز خلافت مضبوط ہو جائے گا، پھر شرپسندوں کو پکڑ کے سزا دینا آسان ہو جائے گا، شرپسندوں کو گرفتار کرنا ممکن ہو جائے گا اگر خلافت مضبوط ہو جائے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضرت معاویہ جو گورنر ہیں وہ بھی ملک شام کے لوگوں کی نیابت کرتے ہوئے آپ کی بیعت کو قبول کر کے آپ کے تابع ہو جائیں. حضرت معاویہ کا سمجھ یہ تھی کہ نہیں، حضرت علی کو پہلے قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر میں پہلے بیعت کر لوں گا تو پھر میں حاکم کے حکم کے تابع ہو جاؤں گا. اس لیے حضرت معاویہ یہ مطالبہ رکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیں، پھر میں اس کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. حضرت معاویہ نے حضرت علی کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ اپنے آپ کو ان کے برابر کا ٹکر کا حکمران مانتے تھے. بس اسی مسئلے پہ اختلاف ہوا. یہی مسئلہ جنگ جمل کا بھی سبب بنا. جنگ صفین حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کے درمیان ہوئی. اس سے پہلے جنگ ہوئی جنگ جمل، یہ حضرت علی اور ان کے ساتھی، اور دوسری طرف مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ تین جلیل القدر صحابہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان جنگ ہوئی. یعنی جنگ جمل میں ایک طرف حضرت علی اور ان کے ساتھی اور دوسری طرف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر اور ان کے ساتھی، یہ تین لوگ اور ان کی جماعت، ان دو کے درمیان جنگ ہوئی. صحابہ کرام کے آپسی اختلافات اور اہل سنت کا موقف. میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھ دینا چاہوں گا کہ جب ہم اس قسم کا عنوان سنتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان کے اختلافات، تو کہیں یہ غلط فہمی آپ کے میرے دل میں نہ آنے پائے کہ صحابہ ہمیشہ لڑتے تھے، آپس میں ان کے بڑا اختلاف تھا، آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ناراضگی رکھتے تھے، ہمیشہ جھگڑتے تھے. نہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے. تمام صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہوئی، یہ احسان ہوا تم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا.
یہ اللہ کی گواہی ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، صحابہ کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت، اسی انعام کا نتیجہ تھا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے۔ آپ سوچیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی قرآن مجید میں وحی بن کر اتر جائے اور یہ گواہی دے دے کہ صحابہ آپس میں بھائی تھے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، تو پھر اس کے بعد اگر ہم یہ ذہن رکھیں صحابہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے، لڑتے تھے، کتنی غلط بات ہوگی، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمائی۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، الفت پیدا کر دی، محبت اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی۔ اور کیسی محبت؟ اللہ نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ کے نبی آپ کوشش کر کے سارے زمین کے خزانے بھی لٹا دیتے نا، تب بھی ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں پاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ یاد رکھو بھائیو، قرآن مجید کی ان آیتوں کا، اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں اور احادیث ہیں، بطور نمونہ میں نے صرف چند ذکر کی، بتانا یہ ہے سب سے پہلی بات یاد رکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان باہمی اختلاف، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، نہیں، وہ اخوت کی مثال تھے، وہ بھائی چارے کی مثال تھے، وہ خیر خواہی کی مثال تھے، وہ ایثار کی مثال تھے، وہ انصار تھے، وہ مہاجر تھے، وہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، تو انصاریوں نے انہیں اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ تو صحابہ کے بارے میں پہلی بات یاد رکھیں، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے، وہ آپس میں لڑنے والے نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ بات اصل ہے کہ وہ لڑنے والے نہیں تھے، صرف یہ دو جنگیں ایسی ہیں جن جنگوں میں آپ کو کچھ صحابہ کے نام ملیں گے، تو ان جنگوں سے متعلق ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھو بھائیو، ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائیں۔ کیا باتیں اللہ کے نبی نے سکھائیں؟ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو اپنے آپ کو روک لو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ کیا مطلب ہے؟ صحابہ کا اگر تذکرہ کرنا ہو تو صرف اچھے انداز میں تذکرہ کرو، جب ان کے باہمی اختلاف کا تذکرہ آ جائے، ان میں سے کسی کی کسی گناہ کا تذکرہ آ جائے، ان میں سے کسی کی کسی غلطی کا تذکرہ آئے، اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، حتیٰ کہ اپنی سوچ کو بھی قابو میں رکھو۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے نا تو اپنے آپ کو روک لینا۔ یاد رکھنا بھائیو، صحابہ کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہوا، یہ دو بڑی جنگیں جن میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی نوعیت میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، لیکن اس سے پہلے سمجھیں کہ یہ مسئلہ اللہ کے نبی نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو روک لو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی آدمی کو ان دو جنگوں کے بارے میں ذکر کر کے صحابہ کی محبت، آل بیت کی محبت، صحابہ سے تعلق، آل بیت سے محبت کے لیے اگر ان جنگوں کا حوالہ دے رہا ہے، وہ جو ان کے درمیان اختلاف ہو اس کا حوالہ دے رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ لینا کہ وہ آدمی آپ کو گمراہی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کے اس حکم کے خلاف آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی کے اس حکم کی اقتداء میں سلف صالحین کا، امت کے جو مقتدر علماء گزرے ہیں، ان کا یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ انہوں نے سب نے ایک موقف اپنایا۔ وہ موقف کیا ہے؟ وہ موقف یہ ہے کہ جب صحابہ کے باہم اختلافات کا تذکرہ آئے گا، جو انہوں نے کیا اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اجر کے مستحق ہیں۔ کیسے؟ اس مسئلے کو آپ سمجھیں۔ صحابہ میں جو اختلاف ہوا نا، یہ جو جنگ کے لیے جنگ ہوئی، حضرت علی کہتے تھے پہلے سارے لوگ بیعت کر لیں، حضرت معاویہ کہتے تھے پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیں، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ و زبیر کہتے تھے حضرت علی نے 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی مہم چلانی چاہیے۔ یہ جو کہتے تھے، اس مسئلے میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مجتہد تھے، اور مجتہد کہتے ہیں اس کو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے ہی کے لیے
صحیح موقف اختیار کرنے، صحیح سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہر آدمی کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے تو ظاہر بات ہے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک صحیح ہوگا دوسرا صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرنے والوں کے بارے میں ایک بات بڑی پیاری آپ نے بتائی، کہا جو آدمی اجتہاد کرتا ہے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح موقف صحیح اسٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا اسٹینڈ واقعتاً صحیح ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان کو دوگنا اجر ملے گا، ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے لیکن صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا، وہ غلط نتیجے پہ غلط اسٹینڈ لے لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا پھر بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ دو اجر کس بات کے ملیں گے پہلے فریق کو؟ ایک تو اس نے محنت کی، صحیح نتیجے کو پانے کی کوشش کی، اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا صحیح نتیجے کو پا لیا، اس کا اجر ملے گا۔ اور ایک اجر کیوں ملے گا غلط نتیجے تک پہنچنے کے باوجود؟ کہا اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی، اس محنت کا اللہ اجر دے دے گا، ایک اجر ضرور ملے گا۔ صحابہ کے اس اختلاف کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ میں سے حضرت علی اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی جماعت حق سے زیادہ قریب تھی، ان کی جماعت حق سے زیادہ قریب تھی، لیکن حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی جو جماعت تھی وہ بھی حق پر تھی، البتہ حق پر حضرت علی کی جماعت زیادہ قریب تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطل پر کوئی نہیں تھا، باطل پر کوئی نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی خوارج کے فرقے کے بارے میں۔ خوارج کا ایک فرقہ گزرا، یہ حضرت علی کے زمانے میں نکلا تھا۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ فرقہ جب نکلے گا تو میری امت کے دو گروہوں میں سے اول الطائفتین بالحق، حق سے زیادہ نزدیکی رکھنے والا طائفہ یا جماعت، وہ ان کو قتل کرے گی، ان کے ساتھ لڑے گی اور ان کا خاتمہ کرے گی۔ اس جملے کے اندر اللہ کے نبی نے دو باتیں کہیں، ایک تو یہ بتایا کہ خوارج کو قتل کرنے والے حق سے زیادہ قریب ہوں گے، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے گویا یہ بھی کہی کہ دوسرا بھی حق سے باہر نہیں ہوگا، دوسرا گروہ بھی حق سے باہر نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ بات یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی اور آپ کے ساتھی حق سے زیادہ قریب تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ کی جماعت بھی حق پر تھی، یعنی یہ کہ ان کو ایک اجر ملا حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو، اور دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے حضرت علی اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے یا دیگر لوگ تھے تابعین وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے دگنا اجر دیا۔ یہ جب مسئلہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی باطل پہ نہیں تھا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت ایک بات کہتے ہیں کہ جب صحابہ کی ان جنگوں کا تذکرہ آئے تو ہمارا کام کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا اسٹینڈ کیا ہے؟ ہم اس میں کسی ایک کے طرفدار بن کر دوسرے کے اوپر لان تان کرنا، دوسرے پہ بارے میں اپنی زبان کھولنا، دوسرے پر کمنٹ پاس کرنا، دوسرے کے بارے میں اپنی رائے دینا، دوسرے کو گمراہ قرار دینا، دوسرے کو کچھ بھی کہنا، یہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں گمراہی کی علامت ہے۔ حاضرین گرامی، آج آپ کو یہ بنیادی مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے درمیان ایک تو میں نے کہا اختلافات نہیں ہوئے، لیکن جو مسئلہ اختلاف کا ہوا اس میں ایک جماعت حق سے زیادہ قریب تھی، دوسری جماعت حق سے نسبتاً دور تھی، لیکن باطل پہ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں قرار دیا۔ اس لیے ہمارا طریقہ یہ کہ ہم سب کے بارے میں اچھا ہی کہیں گے، کسی کے بارے میں اپنی زبان غلط نہیں کھولیں گے۔ آج آپ دیکھیں یہ جو موقف ہے، اس موقف کو سلف صالحین نے کیسے بیان کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، کسی نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کہا کہ آپ کیا کہیں گے صحابہ کے درمیان یہ جو جنگیں ہوئی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہ خون ہے کہ جس خون سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صاف رکھا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ان جنگوں میں جو مارے گئے دونوں طرف کے مسلمان، ان لوگوں کے خون سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا، مطلب یہ کہ نہ ہم ادھر شریک تھے نہ ادھر شریک تھے، جنگ میں شریک نہیں تھے۔ کہا جس خون سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، ہم اس کے بارے میں زبان کھول کر اپنی زبان کو ان کے خون سے کیوں آلودہ کریں گے؟
کیا مطلب؟ آپ چاہے ان کی تائید کریں چاہے ان کی تائید کریں، اس مسئلے میں آپ داخل ہوں گے تو آپ ایک کی تائید میں دوسرے کی تردید کرتے کرتے اپنی زبان کو آلودہ کریں گے ہی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، سلف صالحین نے کہا اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرو، اس لیے کہ آپ کا دین و ایمان، آپ کا ایمان و عقیدہ ہے، ارکان ایمان ہے، ارکان اسلام ہے، آپ کے حلال و حرام ہے۔ یہ آپ اگر صحابہ کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے مجھے صحابہ سے بھی محبت ہے، مجھے آل بیت رسول سے بھی محبت ہے، آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ انتقال کر جاتے ہیں، آپ صحابہ کی وجہ سے آل بیت پہ کوئی بات نہیں کرتے، آل بیت کی وجہ سے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے، آپ یقین رکھیں روز قیامت اللہ کے پاس آپ کامیاب ہیں، آپ سے کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، اپنی زبان کو روکنا یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے سب سے اونچے درجے کے، جو بلند درجے کے تابعین ہیں، ان میں شمار حضرت حسن بصری کا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا یا اختلاف ہوا یا جنگیں ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، صحابہ وہاں حاضر تھے، ہم غائب تھے، ہم موجود نہیں تھے وہاں پہ۔ صحابہ وہاں موجود تھے، ہم موجود نہیں تھے۔ جو موجود تھے وہ خود آپس میں اختلاف کر رہے تھے، تو ہم غائب رہ کر کسی کی تائید کیا کر پائیں گے ہم؟ سبحان اللہ، کتنی سمجھداری کی بات۔ کہتے ہیں وہ موجود تھے، وہ موجود رہ کر آپس میں اختلاف کر بیٹھے، تو ہم تو دور تھے، ہم غائب رہ کر آپس میں کیا اختلاف کر، ہم جا کے کیا کر پائیں گے؟ کہا وہ عالمو وہ جہلنا، وہ علم والے تھے، ہم جاہل ہیں۔ سبحان اللہ، وہ علم والے تھے، ہم جاہل ہیں۔ اور آگے بڑھ کر ایک مسئلہ اور کہا، جب صحابہ کو ہم نے متفق دیکھا تو ہم سارے صحابہ کے ساتھ ہو گئے، اور جب ہم نے آپس میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے اپنے آپ کو دونوں کی تائید سے روک لینے ہی میں سلامتی سمجھی۔ جب دونوں کو آپس میں اختلاف کرتے دیکھا تو ہم نے اپنے آپ کو وقفنا، اپنے آپ کو روک لیا ہم نے۔ یہ تابعین میں سے حضرت حسن بصری جیسے لوگوں کا معاملہ ہے۔ اور آپ کو معلوم، امام احمد سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ اے امام آپ بتائیے یہ جنگیں جو ہوئی اس کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا نقول فیہم الا الحسنى، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، سب کے بارے میں اگر کہیں گے اچھی بات ہی کہیں گے، سارے صحابہ کے بارے میں۔ اسی لیے بات یاد رکھو، ہم اہل سنت کا، ہم اہل حدیثوں کا، اور آپ تمام مسلمانوں کا سب کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان پہ کبھی کوئی غلط لفظ نہیں لاتے، کبھی کوئی غلط لفظ نہیں لاتے ہیں۔ یاد رکھیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، لیکن ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ کسی کی محبت میں نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں، اور نہ صحابہ میں سے کسی سے اپنی لا تعلقی اور برات کا اعلان کرتے۔ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے بڑھ کر دوسرے کی تنقیص نہیں کرتے، اور کسی صحابی کی کمی کمزوری نکال کر اپنے تعلق کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو دیا گیا، یہ عقیدہ ہے جو ہم اور آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے امام طحاوی نے یہ بھی لکھا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ کوئی بھی صحابی ہو، ادھر کے صحابی ادھر کے صحابی، کوئی بھی صحابی، کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی کی زبان پر، قلم پر، کتاب میں، اس کی گفتگو میں اگر کہیں شان میں گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہے، ہم اس مسئلے پہ بات نہیں کرتے، اس آدمی پہ بات کرتے ہیں جو آدمی اس مسئلے کو اٹھاتا ہے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ جو صحابہ سے بغض رکھے، اور صرف صحابہ سے بغض رکھنا ضروری نہیں، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ان کا تذکرہ خیر اچھائی کے علاوہ کسی اور حوالے سے کوئی کرتا ہے، ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدہ ہے کہ جو آدمی صحابہ کا غلط انداز میں تذکرہ کرے، کسی غلط بات کے حوالے سے تذکرہ کرے، تو آپ یہ بات یاد رکھنا، ہم اس آدمی سے دشمنی کو اپنا دین و ایمان مانتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کہی، کہا وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، یہ ایمان ہے، اور ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے احسان کے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ان کی محبت۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے دشمنی یا ان میں سے کسی سے ناراضگی یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، نفاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے حاضرین گرامی، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط بات اپنے دل و دماغ کے اندر آنے نہ دیں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ بات ہے تو ہم صحابہ کا تذکرہ ہمارے پروگرام میں کیوں کر رہے ہیں؟ اب ہم بھی تو ذکر کر رہے ہیں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، ہم نے عنوان کیوں چھیڑا؟ دیکھیں مسئلہ اصل میں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ علماء کرام قرآن بھی جانتے ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، حدیثوں کی شروحات بھی جانتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، تاریخ کے حادثات بھی جانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے دین کے لیے جتنی باتیں ضروری ہیں دین کی وہ باتیں سکھاتے پڑھاتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ ہوا کہ کچھ ظالموں نے ایک مزاج، ایک ماحول عام کیا۔ وہ ماحول کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ ان لوگوں نے جنگ جمل کا تذکرہ نہیں کیا لیکن جنگ صفین کا تذکرہ کیا۔ جنگ صفین کا تذکرہ کر کے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا، اور پھر وہی ساری باتیں جو آل بیت کی محبت کے نام پر شیعہ صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے، وہی ساری باتیں اہل سنت میں سے ہو کر بھی شیعوں والی باتیں ظالموں نے کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، میرے کانوں نے جو سنا وہ میں آپ کو سنا دوں، اللہ معاف فرمائے۔ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، ورنہ بڑی جرأت چاہیے یہ جملے نقل کرنے کے لیے۔ اہل سنت میں سے، سنیوں میں سے ایک ظالم یہ الفاظ کہتا ہے میری نظر میں معاویہ منافق ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی رافضیت ہے، یہ وہی شیعیت ہے کہ ان جنگوں کو بنیاد بنا کر، یہ جو اہل سنت کا اسٹینڈ تھا نا، ہم ان مسائل میں ہی داخل ہوں گے، اس مسئلے کو انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ جنگوں کے موضوع کو سبب بنایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کے نام پر حضرت معاویہ کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت کچھ کہا، برا بھلا کہا، اور اس کا نتیجہ میں نے کہا نا، بعض ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت معاویہ کو منافق تک کہہ دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دینے کو اہل سنت صحابہ کے بارے میں اپنے ایمان کی گواہی کی بنیاد مانا کرتے تھے۔ سلف صالحین کہتے تھے معاویۃ ستر لاصحاب محمد، حضرت معاویہ وہ پردہ ہیں جو صحابہ کی حرمت کے سامنے، اور جو آدمی پردہ ہٹائے گا گھر میں ضرور داخل ہو جائے گا، یعنی جو آدمی حضرت معاویہ کے شان میں جرأت کرے گا، گستاخی کرے گا، لازمی طور پر وہ اصحاب رسول کے بارے میں بھی گستاخی کرے گا۔ یہی ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں، ظالموں نے حضرت معاویہ اور جنگ صفین کے بارے میں خوب بات کی، لیکن ان کو دماغ ان کا نہیں چلا اس حد تک کہ جتنے الزام حضرت علی سے جنگ لڑنے کی وجہ سے حضرت معاویہ کو دیں گے، اتنے ہی سارے الزام خود بخود جنگ جمل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر بھی لگ جائیں گے۔ جو باتیں حضرت علی سے لڑنے کی وجہ سے حضرت معاویہ کے بارے میں کہو گے، وہ ساری باتیں اہل بیت رسول کے نام پر ہی دوسرے ظالم، تم شاید نہ کہو لیکن کہنے والے کا دوسرے آ کر کہیں گے جب علی سے لڑنے کی وجہ سے معاویہ غلط ہیں تو پھر طلحہ و زبیر اور عائشہ بھی غلط ہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ تینوں کی تینوں جنت کی خوشخبری پائے ہوئے صحابہ ہیں۔ جب حضرت علی سے لڑ کر حضرت طلحہ پھر بھی جنتی، حضرت علی بھی جنتی، حضرت علی سے جنگ کے باوجود حضرت زبیر جنتی ہیں، اور حضرت علی سے لڑائی کے باوجود حضرت عائشہ جنتی ہیں، تو پھر وہی بات صحابہ کے بارے میں حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں؟ آج ہمارے اور آپ کے بہت سارے نوجوان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آج یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہی ضروری ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں تو پھر ایسی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں کیوں ذکر کی گئی جن حدیثوں میں ان کے اختلافات کا کہیں کہیں تذکرہ ضرور ہے؟ یاد رکھو، ان حدیثوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ تم جیسے آ کر دوستی اور دشمنی کے فیصلے کرو، ان حدیثوں کی بنیاد پر کسی کو صحیح کسی کو غلط قرار دو، نہیں، اس کے لیے نہیں بیان کی گئی۔
وہ حدیثیں اس لیے بیان کی گئیں کہ ان سے بہت سارے فقہی مسائل سمجھ میں آتے ہیں، ان سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، آپ جانتے ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت غامدیہ صحابیہ، ان سے بھی اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا۔ اب ان کی اس زنا سے متعلق حدیثیں حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں۔ کوئی ظالم اگر ان حدیثوں کو لے کر حضرت ماعز کو نعوذ باللہ بدکار کہے، حضرت غامدیہ کو بدکار کہے اور ان کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرے، تو ظالم سے کہا جائے گا کہ تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ نہ تو نے اللہ کے نبی کی حدیث سمجھی نہ صحابہ کا احترام سمجھا۔ وہ حدیثیں اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ ان کے گناہوں کا تذکرہ چلتا رہے، وہ حدیثیں اس لیے بیان ہوئی کہ آپ کو اس کے نتیجے میں رجم کرنا چاہیے، زانی کی سزا کیا ہے، زانی کو کیسے سزا دینی چاہیے، یہ فقہی مسئلہ سمجھانے کے لیے، احکام بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں اس کے مقاصد دوسرے ہوتے ہیں۔ ظالموں نے کیا کیا پتہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں فلاں یہ ذکر آیا ہے، فلاں یہ ذکر آیا، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں میں اور حضرت علی اور اللہ نبی کے بعض صحابہ کے درمیان دشمنی تھی۔ یہ مقصد ہی نہیں تھا، یہ محدثین کا مقصد ہی نہیں اللہ کے بندو۔ اسی لیے وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں، وہ جو بھی لکھتا ہے جو بھی بولتا ہے حدیث کے حوالے سے بولتا ہے، یاد رکھنا حوالہ حدیث کا ہے، لیکن حدیث سے جو بات سمجھ کے سمجھا رہا اس کی اپنی ہے، یہ اس کی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ جو لوگ ان قسم کی حدیثوں کو لے کر صحابہ کے اختلافات کو بنیاد بنا کر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا چاہتے ہیں، ان ظالموں کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھنا، وہ گمراہ ہیں، اور اگر ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو آپ کو بھی گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ جب صحابہ کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ قرآن کی آیت پڑھ کر بتائے، حدیث رسول پڑھ کر بتائے، یاد رکھنا قرآن کے انکار کی بات نہیں، حدیث رسول کے انکار کی بات نہیں، بلکہ قرآن کی آیت یا حدیث رسول سے جو معنی تم سمجھنا چاہتے ہو، 1400 سال تک امت کے علماء نے یہ معنی اس سے نہیں لیا ہے۔ فرق جو بتانا چاہتے ہیں، کوئی آدمی آیت اور حدیث بھی پڑھ کر بتائے تو آپ یہ بات سمجھ لینا کہ یہ آدمی گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھ تو رہا ہے قرآن کی آیت، پڑھ تو رہا ہے حدیث رسول، لیکن جو بات اس سے نکال کے بتا رہا ہے وہ اس کی اپنی من چاہیے۔ آپ اگر وہی حدیث رسول جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے، آپ جا کے اس حدیث کے اس کتاب کے لکھنے والے عالم دین کے عقیدے میں دیکھیں، آپ کو نہیں لگے گا کہ اس حدیث سے کبھی ان علماء نے حضرت معاویہ کے حق میں یا کسی صحابی کے حق میں وہ مسئلہ سمجھا جو مسئلہ آج یہ لوگ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے بھائیو، اہل سنت کے اس عقیدے کو یاد رکھو کہ اہل سنت کی نظر میں یہ مسئلہ طے ہے کہ صحابہ کا جب تذکرہ آئے تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ آج میں نے کہا نا، جب ایسے ظالم پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں اس موضوع کو چھیڑنا پڑتا ہے اور آپ کے سامنے بتانا پڑتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک عام نوجوان کو جو کبھی حدیث کا حوالہ دے کے بہک جاتا ہے، کبھی قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیکھ کر بہک جاتا ہے، اسے سمجھانا ہے کہ تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ اہل سنت والجماعت کا اسٹینڈ کیا ہے، موقف کیا ہے، یہ آپ کو بتانا مقصد ہے۔ اسی لیے عنوان آپ کے سامنے لیا گیا۔ بھائیو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے کچھ بنیادی 2-3 بڑی اہم باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی نا، اس جنگ کے بارے میں سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ سمجھیں صحابہ اس میں مجتہد تھے، صحیح نتیجے تک پہنچنے والے صحابی کو دوہرا ثواب اور غلط نتیجے تک پہنچنے والے صحابی کو ایک ثواب ملا ہے، کوئی بھی ان میں سے باطل پہ نہیں تھا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں، اس جنگ کو لوگ عام طور پہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں جیسے یہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کی جنگ ہے، ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کی جنگ ہے۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت علی کے چاہنے والے تھے اور دوسری طرف حضرت علی کے مخالفین موجود تھے۔ یاد رکھنا، یہ تصور ان جنگوں کے بارے میں کہ ایک طرف اہل بیت دوسری طرف صحابہ تھے، یہ تصور صرف رافضیوں کا ہے، شیعوں کا ہے۔ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے اور اسی وجہ سے حضرت علی سے لڑتے تھے۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ اور حضرت علی سب صحابہ ہی تھے، یہ صحابہ کے آپس کی جنگ تھی، یہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کی جنگ نہیں تھی۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اسے صحابہ اور اہل بیت کی جنگ کا رنگ دیتا ہے یا اس انداز میں تذکرہ کرتا ہے، سمجھ جانا رافضیت آپ کے اندر پھیلا رہا ہے، وہ شیعیت کے جراثیم آپ کے اندر بو رہا ہے، اس کی بنیادیں آپ کے اندر مضبوط کر رہا ہے۔ یاد رکھنا اس مسئلے کو۔ کیوں؟
خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ لڑے وہ خود یہ نہیں مانتے تھے کہ ان کے ساتھ لڑنے والے ان کے دشمن ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے دو حوالے نقل کرتا ہوں. حضرت علی جنہوں نے جنگ لڑی وہ خود یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ میرے دشمن ہیں. میں آپ کو بتاؤں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف جنگ جمل میں شریک تھے. حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں شریک تھے تو ایک حضرت علی کے فوج کا ایک آدمی، حضرت زبیر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، جنگ نہیں چل رہی تھی، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. موقع دیکھ کر اس نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور حضرت زبیر کی تلوار اٹھا کر آیا حضرت علی کے پاس. جیسے حضرت علی کو خبر ملی کہ کسی نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا، اگر دشمن ہوتے تو حضرت علی کیا ہوتے؟ خوش ہو جاتے نا. بلکہ اس لیے خوش ہوتے کہ یہی تو سرغنہ ہے، یہی تو سردار ہے، یہی تو بڑے ہیں. لیکن حضرت علی نے کیا کہا؟ بشر قاتل ابن صفیہ بالنار. حضرت علی نے جیسے ہی سنا کہ زبیر کو کسی نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، کہا حضرت زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دو. یہ حضرت علی خود اپنے خلاف لڑنے والوں کو اپنا دشمن نہیں مانتے تھے، اور آج ہم ان کو آپس میں دشمن ثابت کرنے پہ تلے ہوئے، آل بیت اور صحابہ کی دشمنی کا مسئلہ بنانے پہ تلے ہوئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر میں جنگ میں تیر لگ گیا، اسی تیر کے زخم سے وہ بالآخر وفات پا گئے حضرت طلحہ. آپ تاریخ میں پڑھ کر دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی تھی. حضرت ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت علی بیٹھ گئے، ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا، اور دوسری روایت میں اس تفصیل کے بغیر یہ بات آئی، کہا اے طلحہ تمہیں مٹی میں ملا ہوا دیکھ کر میرے دل پہ بہت شاق گزر رہی ہے یہ صورتحال، تم کو اس طرح وفات پائے ہوئے دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد حضرت علی نے دوسری بات کہی. کیا کہا پتہ ہے؟ کہا میری تو تمنا ہوتی ہے یہ دن دیکھنے سے 20 سال پہلے میں انتقال کر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا. علی جن کے ساتھ جنگ ہوئی وہ ان کو اپنا دشمن نہیں مان رہے ہیں، حضرت علی دشمن نہیں مان رہے، اور آج یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو ان کا دشمن ثابت کرنے پہ تلے، آل بیت اور صحابہ کی دشمنی بنانے پہ تلے ہوئے. آپ کو معلوم ہے ایک اور روایت میں جو کئی روایتوں میں سے آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو دونوں اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور اپنے بارے میں تینوں کو ملا کر یہ کہا مجھے امید ہے کہ یہ آیت، اس آیت کی روشنی میں ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہم ان کے دلوں کی ناراضگیوں کو ختم کر کے تختوں پر جنت میں ایک ساتھ ان کو بٹھائیں گے. حضرت علی نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہا یہ طلحہ، یہ زبیر اور میں تینوں کے بارے میں میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالی ہم تینوں کو جنت میں ایسے ہی بٹھائے گا. حضرت علی خود مانتے تھے کہ یہ مجتہد ہیں لیکن صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو باطل پہ حضرت علی نہیں مانتے تھے لیکن لوگ زبردستی منوانے پہ تلے. تو بات یاد رکھیں، پہلی بات کہ یہ لوگ آپس میں دشمنی کی وجہ سے نہیں لڑ رہے تھے. دوسری بات کہ آپس میں یہ آل بیت اور خاندان آل بیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی دشمنی کی یہ جنگ نہیں تھی. اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھ لینا یہ دنیاوی مال و متاع کے لیے یا حکومت کے لیے، منصب کے لیے لڑی گئی جنگ بھی نہیں تھی. آپ کو میں بات بتاؤں، حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر نے بھی حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تیاری نہیں کی. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ صرف لوگوں کی رائے ہموار کر کے، رائے عامہ کو ہموار کر کے حضرت علی پہ دباؤ بنانا چاہتے تھے کہ آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لیں. حتیٰ کہ حضرت علی کو پتہ چل گیا حضرت عائشہ اور آپ کا لشکر لڑنا نہیں چاہتا، خوش ہو گئے اور دونوں صبح میں طے کیے کہ آپس میں ملیں گے اور مل کر معاملات سارے ختم کر لیں گے. ظالم جو قاتل حضرت عثمان کے تھے ان میں سے کچھ لوگ حضرت علی کے لشکر میں تھے، ان ظالموں نے، خارجیوں نے راتوں رات دونوں گروہوں کے درمیان جنگ چھیڑ دی تھی. یہ بات آپ یاد رکھیں. اور دوسری طرف یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی جنگ لڑنے والا نہ حکومت چاہ رہا تھا. ایسا نہیں کہ سب جو ہے خلیفہ بننے کے لیے علی کہہ رہے ہیں میں خلیفہ ہوں، ادھر سے حضرت عائشہ یا طلحہ یا زبیر کہہ رہے نہیں خلافت ہمیں چاہیے. نہیں، ایسی جنگ نہیں تھی اللہ کے بندو. اور ادھر بھی حضرت معاویہ کے بارے میں دو ٹوک بات دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جریر کو بھیجا کہ جاؤ جا کے معاویہ سے کہو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے.
حضرت معاویہ نے ان کو جو جواب دیا وہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی امامت کو تسلیم نہیں کرتا، میں اپنی جگہ پہ خلیفہ ہوں، یہ نہیں کہا میرا مطالبہ صرف ایک ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے حضرت علی بدلہ لے لیں، پھر میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا اور ان کے ساتھ ان کے تابع و فرما بردار ہو جاؤں گا۔ یہ منصب اور حکومت کے لیے لڑی جنگ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے منصب اور حکومت کی لڑائی بتاتا ہے، آپ سمجھ جانا کوئی آدمی آپ کو غلط رخ دے کر لے جا رہا ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ جو جنگ ہوئی نا، لوگ عام طور پہ اسے کہتے ہیں صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ آپ کو بتاؤں، تاریخ کی کتابوں میں تو لکھا گیا ہے ایک طرف سے 25 اور دوسری طرف سے 15 اور دوسری طرف سے 45، یا ایک روایت میں 25 اور 40، تقریباً 70,000 80,000 90,000 لوگوں تک شہید کیے گئے۔ یہ باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن آپ کو ایک بات آج میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض اہل علم نے ایک تحقیق پیش کی ہے، اور وہ تحقیق یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئی نا، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، اس میں شریک ہونے والے صحابہ کتنے تھے؟ کہا کل ملا کر صحابہ کی تعداد 30 بھی نہیں تھی، 30 صحابہ بھی شریک نہیں ہوئے ان جنگوں میں۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں حاجت الفتنہ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000۔ یہ جب فتنہ اٹھا نا، یہ جو آپس میں لڑائی کا، اس وقت صحابہ کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، لیکن فما خف فیہا منہم 100، اس فتنے کا شکار 100 صحابی بھی نہیں ہوئے، بل لم یبلغوا 30، بلکہ ان کی تعداد 30 کو بھی نہیں پہنچی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، بعض معاصرین نے تحقیق کر کے بتایا ہے تقریباً 27 صحابہ کے نام ملتے ہیں صراحت کے ساتھ کہ وہ میدان جنگ میں شریک ہوئے تھے، لڑے تھے، 27 صحابہ کے صرف نام ملتے ہیں۔ یہ بعض اہل علم کی تحقیق ہے، اور یہ تحقیق اگر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد، دونوں جنگوں میں شریک ہوئے صحابہ کے علاوہ تابعین تھے جو عام مسلمان تھے، لیکن صحابہ میں سے تقریباً یوں سمجھیے 30 صحابہ اس روایت کے مطابق شریک تھے۔ اب آپ بتاؤ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میں سے 30 صحابہ کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر سارے صحابہ اور صحابیت کے مسائل کو رستے لگا دینا کوئی دانشمندی ہے؟ 30 صحابہ کے درمیان ہوئے اس اختلاف کو، اس جنگ کو آپ جو ہے سارے صحابہ کے لیے وجہ تان بنا دیں، یہ کوئی علمی تحقیق ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ اصل میں انہی سب وجوہات کی وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، اور وہ آخری بات کیا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، صحابہ کرام میں جس وقت جنگ ہو رہی تھی نا، اس وقت ایسا نہیں کہ صحابہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے اور آپس میں لڑتے رہے، نہیں، صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی تھی جو دونوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا فتنہ ہے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں دور رہنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دوں گا ابھی، آپ یہ مسئلہ دیکھیں۔ ایک بڑی تعداد صحابہ کی ایسی تھی، جب یہ جنگ ہوئی، جب یہ فتنہ ہوا، انہوں نے دوری اختیار کی، کہا نہیں ہم لوگ اس مسئلے میں بالکل دخل نہیں دیں گے، نہ ان کی تائید کریں گے نہ ان کی تائید کریں گے، نہ ان کے ساتھ لڑیں گے نہ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ بتاؤ اگر یہ کفر و ایمان کی لڑائی ہوتی، اگر یہ حق و باطل کی لڑائی ہوتی، اگر یہ ایسی جنگ ہوتی کہ اس کے بغیر حضرت علی کی محبت کا ثبوت آپ نے نہیں دیا، تو کیا یہ صحابہ پیچھے رہتے؟ نہیں، یہ صحابہ پیچھے نہیں رہتے، سارے صحابہ شریک ہوتے، لیکن صحابہ کی ایک بڑی تعداد پیچھے رہ گئی۔ اور یہاں سے ایک سبق آپ اور میں دیکھو، صحابہ جنگ کے وقت رہ کر جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو جنگ کے بعد ہم اپنی زبانیں کھول کر کیوں اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ صحابہ کی ایک جماعت، بڑی جماعت، جب جنگ کے زمانے میں، جنگ کے وقت میں موجود رہ کر اس جنگ میں شریک نہیں ہوئی، تو آج ان جنگوں کے بارے میں ہم اپنی زبان کھول کر کے صحابہ سے زیادہ ایمان والے بتانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، ان صحابہ سے زیادہ علم والا اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یقیناً جو صحابہ اس میں شریک ہوئے، ان کے سامنے مسائل تھے، حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا، ان کے سامنے ساری حکومت کو منظم کرنا ضروری تھا، وہ کرنے پہ مجبور تھے، وہ کیا انہوں نے۔
حضرت معاویہ سمجھتے تھے میں حضرت عثمان کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے مجھ پر ذمہ داری ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لو. وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے تھے, شریک تھے. لیکن بقیہ لوگوں کا کیا ہے؟ بقیہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس مسئلے میں ہمارا داخل ہونا, فتنے میں داخل ہونا, اس لیے ہم شریک نہیں ہوں گے. میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں, اس دور میں رہ کر صحابہ جب خود جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو آج ہم اور آپ نہ علم ہے, نہ تقوی ہے, نہ تحقیق ہے, نہ دیانتداری, نہ ایمانداری ہے. اپنے اس کمزور ایمان, کمزور علم کے ساتھ ان صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا ہم نے کیسے گوارا کر لیا. آپ دیکھو ان صحابہ کو اپنے سامنے. میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے اپنے سامنے ایک تابعی سے کہا کہ جاؤ, جا کر تم اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ دو کہ دونوں میں سے کسی کی طرفداری میں شریک نہ ہو. اس تابعی نے کہا کہ ابو بکرہ, میری قوم میں, میرے قبیلے میں میری حیثیت ایک چھوٹے آدمی کی ہے, میری بات سن کر میری قوم کے لوگ کہاں سے رک جائیں گے. حضرت ابو بکرہ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر جاؤ, جا کر یہ کہو ابو بکرہ تمہیں منع کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ مت جاؤ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئے, القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قتل کرنے والا اور قتل کیا جانے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. یعنی مطلب یہ کہ مجھے ڈر ہے یہ دونوں آپس میں تلوار لے کر جا رہے ہیں, تم جاؤ گے تو تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے. حضرت ابو بکر نے منع کر دیا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ, اور ایسے ہی میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ واقعہ ہے کہ کسی نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آ کر کہا کہ سعد ابن ابی وقاص, کیا آپ جنگ میں شریک نہیں ہوتے؟ کیا آپ جنگ میں شریک نہیں ہوتے؟ آپ جنگ میں نہیں شریک ہوں گے کیا؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جنگ میں شریک ہو سکتا ہوں, لیکن ایک شرط پہ آ سکتا ہوں. ایک شرط پہ تمہارے درمیان آؤں گا. وہ شرط کیا ہے؟ مجھے ایسی تلوار دو جس تلوار کی دو آنکھیں ہوں اور دوسری اس تلوار کی زبان بھی ہو, کہ میں جیسے ہی تلوار کسی کے سر پہ اٹھاؤں وہ تلوار دیکھ کر بتا دے یہ سامنے والا کافر ہے, یہ سامنے والا مسلمان ہے, تاکہ جس کو کافر کہے میں اسے مار دوں اور جسے وہ مسلمان کہے اسے چھوڑ دوں. اگر ایسی تلوار مجھے دے سکتے ہو تو بولو میں آ جاؤں گا. اب ایسی تلوار تو ہو نہیں سکتی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم ایسی تلوار نہیں دے سکتی تو جو جنگ مسلمانوں میں ہوئی میں اس میں شریک ہونا نہیں چاہتا. آپ دیکھو سعد ابن ابی وقاص کیسے جرنیل صحابی, کتنے بڑے جرنیل صحابی, لیکن انہوں نے اپنے لیے یہی موقف پسند کیا کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور بہت روایتیں موجود ہیں, میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا, اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی وہ کیا ہے؟ آپ یہ بات دیکھیں, جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ سے یا ان جنگوں سے پیچھے رہ گئے, انہوں نے اس جنگ میں شریک ہونا پسند نہیں کیا, تو پھر ہم اور آپ کیوں اپنے آپ کو اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے تو طریقہ وہی ہونا چاہیے جو طریقہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بتایا. یہ وہ خون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں؟ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ اے ام المؤمنین, کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کیا کیا غلط باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی ان جنگوں کے بعد اس دور میں جو ظالم تھے آج کے ظالموں کی طرح, وہ حضرت عائشہ کے بارے, حضرت صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کی زندگی ختم ہو گئی, وہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ یہ بد کلامی کرتے رہیں, ان کے درجے میں اضافہ کرتے رہیں, اپنی نیکیاں ان کو دیتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو یہ پیغام دے رہی کہ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو ان معاملات میں انوالو کریں گے, اپنے آپ کو داخل کریں گے, تو حقیقت میں ہم اور آپ اپنی نیکیاں صحابہ کے حق میں دیں گے اور خود کے لیے بربادی کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں پیدا کریں گے. میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مومنین میں سے وہ لوگ ہیں
मोमिनों में वो लोग हैं, यानी सहाबा में से वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अपने वादे को सच्चा कर दिखाया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, उनमें से कुछ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, निभा के निकल गए। व मिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से कुछ लोग यानी इंतकाल कर गए, अल्लाह की राह में निकल गए। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी इंतजार में हैं कि और क्या जिम्मेदारी आएगी कि हम बहुस्न खूबी निभाएं। वमा बद्दलू तब्दीला, अल्लाह ने कहा इन्होंने अपने वादा वफा करने में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह ने उनको जैसी बंदगी का हुक्म दिया वैसे ही किया, न दीन में तब्दीली की, न इल्म में तब्दीली की, न अमल में तब्दीली की, न अपना अंदर तब्दीली की, न दीन में तब्दीली की। अल्लाह ताला की तरफ से इन सहाबा के बारे में ये गवाही है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़बानों को सहाबा के बारे में रोक कर रखें। किसी भी सहाबी का तज़किरा आए मोहब्बत के साथ कीजिए, आले बैत रसूल में से किसी का तज़किरा आए मोहब्बत के साथ कीजिए, दिलों में नाराज़गी नफ़रत किसी के लिए न पैदा कीजिए। और मैं ये कहूँ अगर आप एक मरतबा इस मौजू पे अगर दाखिल हो गए तो फिर आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इनकी मोहब्बत आपके दिल से कैसे रुखसत हुई। इसलिए ये अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है अल इम्साकु अम्मा शजरा बैनहुम, सहाबा के दरमियान जो भी इख्तिलाफ हो, मैंने बताया बहुत छोटी बात है असल में, उस इख्तिलाफ के बारे में भी अपनी ज़बान को काबू में रखो। यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है और यही मुझको और आपको अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात और ख़वातीन को कहने और सुनने से ज़्यादा समझ कर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।